نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ آج آپ کا لیکچر نمبر 28 ہے۔ امید ہے آپ سبھی اسٹوڈنٹس نے پچھلے تمام لیکچرز مکمل کر لیے ہوں گے اور ان کا پراپر ریویژن بھی کیا ہوگا۔ اور جو ٹاپکس ہیں ان میں اگر کوئی آپ کی ڈاؤٹس آتے ہیں تو آپ سب بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اپنے ڈاؤٹس شیئر کر سکتے ہیں، آلریڈی آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ تو ہوگا کیا کہ جو اگر اسپیسیفک کچھ ڈاؤٹس ہوتے ہیں تو ان کو نیکسٹ کلاس میں کلیئر کر دیا جاتا ہے، یا پھر اگر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے الگ سے ایک سیشن بھی آرگنائز کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے آج جو ہمارا آج کا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ ہے جس کا نام ہے حروف ندا۔ سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز، ٹھیک ہے، کال، اور حروف ندا یعنی وہ حروف جن کو ہم آواز دینے کے لیے، بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج بہت سارے حروف تو نہیں پڑھیں گے، ایک حرف پڑھیں گے جو انتہائی اہم ہے عربی زبان کے تعلق سے، عربک لینگویج میں جس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور انتہائی اہم ہے، اس حرف کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور پھر دیکھیں گے کہ عربی زبان میں جب ہم کسی کو آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، پکارتے ہیں تو کیا کچھ ہماری کنسٹرکشنز بن کر آتی ہیں۔ کلاس کے پراپر آغاز سے پہلے ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کا مطالعہ ضرور کریں گے، اور وہ آیات جو ہیں سورۃ الانشقاق سے لی گئی ہیں، جن کو آپ یکے بعد دیگرے دیکھیں گے یہاں پر ون بائی ون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ یہ 3 آیات میں نے پڑھی ہیں، اور بھی انشاءاللہ آیات اس کی آپ کے سامنے آئیں گی ایک کے بعد ایک۔ آپ ان آیات کو پہلے دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور ضرور ہمارے سبق سے اس کا تعلق بھی ہے، ہمارے جو آج کا لیسن ہے، جو چیپٹر ہے، جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، اس سے اس کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ بھی ہے۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا اسکرین پر، یا ایہا الانسان، یعنی اے انسان۔ اب یہ اے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار کر، آواز دے کر، خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ یقیناً تو، بے شک تو محنت کرنے والا ہے، مشقت کرنے والا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، کدحا، ایسی مشقت، ایسی محنت جو بہت سخت ہے، فملاقیہ، اور پھر ملنے والا ہے اس سے، کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ یعنی مشقت کی چکی میں پستا رہے گا، سنگھرشوں کی جو سائیکل ہے، جو چکر ہے، وہ اسٹرگل کا وہ چل رہا ہے، اور مشقت کا سلسلہ اسی دن سے سٹارٹ ہو گیا تھا جب انسان رحم مادر میں آیا، اور پھر اس کے بعد اس کی ولادت ہوئی، اور پھر بچپن کب گزر گیا پتہ نہیں چلا، اور پھر انسان اپنے حواس اور شعور کی آنکھیں کھولتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، پڑھائی لکھائی، پھر اس کے بعد جب بچپنے میں سمجھتا ہے کہ یہ ایام بہت اچھے ہیں، لیکن جب اور بچپنے کی ذمہ داریاں ہیں، پڑھائی لکھائی ہے، وہ اسے کبھی کبھی مشکل لگنے لگتی ہیں، لیکن جب وہ اپنی
اور آگے کی اسٹیج میں پہنچتا ہے، ٹین ایج میں پہنچتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ وہی دن بہت اچھے تھے۔ ٹین ایج سے جب آگے یوتھ میں جاتا ہے تو اس کو اپنی یوتھ والے جو چیلنجز ہیں وہ زیادہ مشکل لگتے ہیں بنسبت ٹین ایج کے۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے کب انسان سنگل سے منگل ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے، عقد ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی اور ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، اور یہ ذمہ داریوں کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے۔ پھر اس کے سامنے ظاہر سی بات ہے معاش کے، کریئر کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، اور یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے یہ سائیکل، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے، ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک نارمل ڈیو پروسیس ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہی پروسیس، یہی پروسیجر سب کے لیے اپلیکیبل ہو۔ کوئی زمانے طفلی میں یعنی بچپن میں بھی فوت ہوتے ہیں، کوئی جوانی میں بھی ختم ہو جاتے ہیں، کوئی اور آگے بڑھ کے انتقال کرتے ہیں لیکن اگر مان لیا جائے، ایزیوم کر لیا جائے کہ ہر ایک شخص اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے گا، تو اطمینان نام کی اور سکون نام کی کہیں کوئی چیز نہیں، اور اسی مشقت میں مبتلا رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ جب اس کو کچھ خیر کی باتیں کرنے، کام کرنے کا موقع آتا، موقع کے بارے میں وہ یہی کہتا ہے کہ تھوڑا فرصت ہو جائے، فرصت کبھی نہیں ملتی۔ بہرحال اس ایک آیت میں دیکھیے کیا کتنی بڑی حقیقت انسانی زندگی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی، اور پھر یہ حقیقت بتانے کے بعد اس کے انجام کی طرف اللہ تعالیٰ ہم سب کا ذہن منتقل کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے بعد انسان کا انجام بتا دیا جا رہا ہے۔ کیا انجام بتایا جا رہا ہے؟ کہ اگلی آیت میں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو پس رہا وہ جو جسے دیا گیا اس کی کتاب کو، اس اپنے حساب کتاب کو، اپنے نام اعمال کو، بیمینی، اپنے دائیں ہاتھ میں، یعنی اس کے دائیں ہاتھ میں، یعنی مطلب یہ ہوا رہا وہ شخص جس کا نام اعمال دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو عنقریب وہ حساب اس کا جو ہے لیا جائے گا بہت آسان، نہایت آسان، یعنی جس کے جس کا حساب اس کے دائیں ہاتھ میں ملا، بی یمینی اور کتابہ، یہ سب مرکب اضافی ہیں، ٹھیک ہے، کتابہ بی یمینی۔ اب آپ یہ دیکھیں، کتابہ اس کی کتاب، بی یمینی ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک جار ہے، اور پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں مجرور ہو جائے گی یہ مرکب، لیکن یمینی ہی، یمین اور یمینی ہی، یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن تھی جس کے پہلے با حرف جار آ گیا، کتابہ اس کی کتاب، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کا پڑھا ہوا ہے۔ تو جو داہنے ہاتھ میں جو کتاب پائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب کیسا ہے؟ آسان حساب، بہت آسان حساب۔ آسان حساب یہ ہے کہ انسان کا نام اعمال دیکھا جائے، اور اس کی بدعمالیوں کی طرف سے نظریں پھیر لی جائیں، اور بس یوں ہی اس کو کہہ دیا جائے جاؤ۔ اگر اس کی وہ جو نام اعمال کی خرابیاں شمار کی جانے لگیں گی، تو اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ فقد ہلاکا، تو ایسا شخص ہلاک ہو گیا۔ یعنی نہ تو ہم اپنے حساب کوئی نہیں دے سکتے، تو حساب آسان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہمارے نام اعمال میں سے ہماری جو بدعمالیاں ہیں اس پر نظر ہی نہ ڈالے۔ تو اللہ سے صرف دعا ہی نہ کریں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان ہو، ہم سب کا حساب آسان ہو، لیکن محض زبانی جمع خرچ نہیں چاہیے، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے عمل کرنا ہوگا، کہ ایک انسان جو ہے وہ صرف زبان کھولے اور کام نہ کرے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے بعد آتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور پھر اگلی بات یہ بتائی کہ جب اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال ملے گا نا، تو وہ اپنے اہل کی طرف، اہل ہی اس کا اہل، اس کی فیملی، الا اہل ہی اپنی فیملی کی طرف، ٹھیک ہے، اپنے اہل کی طرف جب وہ پلٹے گا تو کس حالت میں ہوگا؟ مسرورن، یعنی خوش و خرم ہوگا، ٹھیک ہے، اور مسرور ہوگا۔ یہ تو وہ کامیاب لوگ تھے زہ نصیب جن کا ذکر ہو گیا۔ اب انہی کے بعد فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیا جو خائب و خاسر ہے،
ایک کنٹراسٹ ہے۔ یہ جو ہرے قلم سے آپ دیکھ رہے ہیں، گرین پین سے، یہ وہ انسانوں کا گروپ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اب یہ ناکام ہونے والے کون ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور پھر جس کو اس کا نامہ اعمال جو ہے، اس کی کتاب وراء ظہری، اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دی گئی، ٹھیک ہے؟ تو ایسے شخص کے بارے میں آیا کہ فسوف یدعو ثبورا، تو اب ایسا انسان جو ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ بلائیں گے، پکاریں گے، یدعو، آگے آپ کو پتہ چلے گا یدعو کیسے بنا، یہ فعل ہے۔ صبورن یعنی موت کو پکارے گا، ہلاکت کو پکارے گا، عن قریب پکارے گا، سوفا بھی لگا ہوا ہے یہاں۔ تو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، رہا وہ شخص جس کا رہے وہ لوگ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، لیفٹ ہینڈ میں، یعنی پیٹھ کے پیچھے سے۔ اب پیٹھ کے پیچھے کیا ہے؟ دراصل یہ انسان کی ناکامی کی انتہا بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص، آپ جب دیکھیے بچے ہیں ایگزام میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اچھے مارکس لے کر آتے ہیں، ان کے ٹیسٹ میں مارکس اچھے ہوتے ہیں، تو پھر وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت چاہتے ہیں کہ جلدی ڈسٹریبیوشن ہو، رزلٹ جلدی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، اہتمام کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ جو بچے ناکام ہوتے ہیں تو وہ چھپے چھپے سے رہتے ہیں، نمایاں ہونا نہیں چاہتے۔ جب انہیں دیا جائے ان کا رپورٹ کارڈ تو وہ پیچھے ہاتھ کر لیں، تو جب وہ پیچھے کر لیں گے تو ان کو پیچھے تھما دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بچ نہیں سکتے۔ اب ایسے میں وہ موت پکاریں گے۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور پھر وہ جلے گا، کون؟ وہ انسان جو ناکام ہوا، بائیں ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال ملا، وَيَصْلَى سَعِيرًا، بھڑکتی آگ میں جلے گا۔ پھر اس کے بعد اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اب یہ تنزیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ٹانٹنگ والے لہجے میں یہ بات کہی کہ یقیناً وہ بھی تھا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت خوش و خرم۔ اب دیکھیے، ایک ہے کہ وہاں انسان کامیاب ہو جائے اور پھر اپنی فیملی کی طرف اپنے اچیومنٹ کو شیئر کرنے کے لیے پلٹے، ٹھیک ہے، خوشی خوشی، وہ یہ بات ہے۔ اور ایک یہ کہ انسان وہاں ناکام ہو جائے تو پھر اس کو یاد دلایا جا رہا ہے، دیکھو تم بھی اپنی فیملی میں بہت مست تھے، تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خوش و خرم تھے، تمہیں اپنے گھر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ تو اسے یہ بات تنزیہ طور پر یاد دلائی جا رہی ہے۔ جیسے بچے ناکام ہو جائیں تو جو بچہ ناکام ہو جاتا ہے تو عموماً ٹیچر کیا کہے گی؟ دیکھو اور کھیلو اور ٹہلو اور وقت ضائع کرو، تم نے اپنا وقت ضائع کیا، محنت نہیں کی، دیکھو یہ مل گیا تم کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی انداز ہے، وہی لب و لہجہ ہے۔ آگے اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، پھر آگے فرمایا کہ بے شک وہ سمجھتا تھا، وہ یہ گمان کیے ہوئے بیٹھے تھا کہ ہرگز نہیں وہ لوٹے گا، کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اسے واپس نہیں پلٹنا۔ ہو سکتا ہے زبانی طور پہ زبانی کلامی اسے پتہ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے لوٹنا ہے جانا ہے، لیکن یقین کی حد تک یہ کیفیت اس کے اوپر نہیں تھی۔ یہ کیفیت ہوتی، یقین ہوتا تو پھر اس کے اعمال میں اس کے اعمال بدلے بدلے سے ہوتے، وہ دنیا کی بھیڑ سے تھوڑا ڈیفرنٹ نظر آتا، وہ لوگوں میں اور انسانوں میں اور چیزوں میں، وسائل میں، اسباب میں، ریسورسز میں گم ہو کر نہ رہ جاتا۔ آگے فرمایا کہ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، اب پھر ایک بہت بڑی حقیقت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کری ان آیات میں اور اس پورے سلسلے وار کلام میں، وہ یہ کہ یقیناً، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب جو ہے کان بہ بصیرا، تھا اسے خوب جاننے والا، دیکھنے والا، بصیرا دیکھنے والا، یعنی یہ تمام جو کرتوتیں تھیں نا دنیا میں اس کی، ان ساری باتوں سے وہ بخوبی واقف تھا۔ کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس کا ڈیوائن سرویلانس ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے حرکات و سکنات کو اپنے احاطے میں کیے ہوئے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری نظروں سے وہ چیزیں اوجھل ہیں۔ یہ سورۃ الانشقاق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ انشقاق، اور اس کا جو سیکوینس ہے وہ 84 نمبر ہے، اور یہ آیات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ 6 سے 15 ہیں، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اور اس کو ایک خاص ترتیبی شکل میں یہاں پر اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ آپ ایک ایک آیت پر غور کریں، سمجھیں، اور اس میں کچھ حد تک بہت سی کنسٹرکشنز آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ جیسے مثلا میں آپ کو صرف کچھ مثال کے طور پہ چیزیں اگر ہائی لائٹ کروں، جیسے انہو، نہیں جانتے آپ؟ جانتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے صبورن، صبورن اسم ہے،
تنوین ہے اس پر، دوسری بات اس پہ ڈبل حرکت ہے، زبر ہے، ٹھیک ہے، دو زبر، تو اس کا مطلب یہ حالت نصب میں ہے۔ سعیرن حالت نصب، صبورن حالت نصب، مس مسرورن حالت نصب، مسرورن حسابً یسیرن، پہچانیے۔ تو کئی چیزیں اتنے چند دنوں کے میں الحمدللہ آپ کے اوپر چیزیں وہ آپ واضح ہو رہی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے یہ جملہ دیکھ لیں، آج انشاءاللہ یہ پڑھیں گے آپ، یا ایھا الانسانو کی کنسٹرکشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اس میں سے ساری چیزیں الحمدللہ آپ پہچان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الگ الگ انفرادی طور پر آپ الحروف الفاظ کو پہچاننے والے بنے، پھر اس کے بعد ان کا باہم ربط کیا ہے اسے جاننے والے بنے۔ تو یہ جو آیات تھیں، اور ان آیات میں بہت بڑی حقیقت بیان ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں سمجھنے کی، ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ یہاں پر موجود ہے، جسے ہم کہتے ہیں فوری تقابل، یعنی یہاں پر ایک تقابل پیش کیا جا رہا ہے، کنٹراسٹ پیش کیا جا رہا ہے، کس کے درمیان؟ وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں اور وہ جو ناکام ہونے والے ہیں، ان کی کیفیت بلکہ بیان کی جا رہی ہے، اس دن کی ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کا انداز کیا ہوگا، ان کے چہرے کیسے ہوں گے، وہ عجیب طریقے کی ان کی کیفیت ہوگی۔ ایک طرف خوش و خرم ہوں گے، چمکتے دمکتے چہرے ہوں گے، دوسری طرف سیاہی مائل چہرے ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ ایک طرف جو ہوں گے وہ اپنی کرتوتوں پر نادم و شرمندہ ہوں گے، ہائے شامت اپنی بلا رہے ہوں گے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو لسعیھا راضیہ، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج وہ اپنی سعی پر، اپنی کوشش پر وہ کامیاب ہیں، اور بلکہ راضی راضی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات آج لمبی اس لیے کر لی کیونکہ آج انشاءاللہ ہمارا موضوع اتنا جو وقت بچا ہے اس میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، امید ہے۔ تو یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اس کا یہ ایک ترجمہ ہے، سلیس اردو ترجمہ۔ اس کو اسی انداز میں یہاں پر پیش کیا گیا ہے کہ پہلی اور جو چھٹی آیت ہے اور جو 15ویں آیت ہے ان کو الگ کلر سے لکھ لیا گیا ہے، باقی یہ جیسے میں نے وہاں پر آپ سے ساتھ بات شیئر کری ہے یہ حصے، تو آپ کے لیے یہ آپ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بہرحال آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ حروف ندا اس کا نام ہے، اور حروف ندا کیا ہوتے ہیں ان کو سمجھ لیں سب سے پہلے۔ حروف ندا، ندا میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ یہ ٹو کال، ٹھیک ہے، بلانا پکارنا، یعنی یہ وہ حرف جو بلانے کے لیے، ٹھیک ہے، بلانا جس سے کیا جائے، پکارنا ہو، ٹھیک ہے، اٹینشن سیک کرنا، یعنی آپ یوں کہیں ٹو کال، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ٹو سیک اٹینشن، کسی کی اٹینشن چاہنے کے لیے آپ کوئی لفظ جو بولتے ہیں، جیسے مثلا آج ہم سب جانتے ہیں ڈیجیٹل دنیا میں ایک عرصے سے فون پہ لوگ کیا کہتے ہیں، ایک طرف سے بولتے ہیں ہیلو، ٹھیک ہے، اسی طرح ہائے، اب یہ کیا ہے، اسی طرح او، ٹھیک، اب یہ جو او، ہائے، ہیلو، یا ہندی اردو میں آپ کہیے اے، او، ٹھیک ہے، اس طریقے کے جو الفاظ ہیں، یہ دراصل ایک خاص موقع پر جب ہمیں کسی کو بلانا ہوتا ہے، پکارنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تب ہم بولتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں اے اللہ، یا اللہ، ٹھیک ہے، اے لڑکے، تو یہ جو آپ بلانے پکارنے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، انہی کو عربی زبان میں ہم حروف ندا کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں سب سے زیادہ اور سب سے اہم حرف جو بلانے پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا، ٹھیک ہے، یا، لیکن اس سب سے زیادہ، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن وہ انشاءاللہ کسی دن اس کا کبھی ذکر ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ اہم ہے، یا۔ اب اس یا کا استعمال کیسے ہوگا عربک میں؟ عربک لینگویج میں بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے اسی یا کا استعمال ہم کریں گے۔ تو اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب بلانا یا پکارنے والا یہ عمل ہوتا ہے تو وہاں پر کیا کچھ وہاں پر اسٹیک ہولڈرز کیا ہوتے ہیں، وہاں اس پرٹیکولر پروسیس میں، اس عمل میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں بلانے پکارنے والے میں، ہے نا؟ تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے سب سے پہلے جیسے مثلا آپ کہتے ہیں اے لڑکے،
اب آپ نے لڑکے کو پکارنا ہے، بلانا ہے، تو یہاں پر یہ دو الفاظ آپ کی اردو زبان میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ ان کو ٹیکنیکلی کہتے کیا ہیں؟ یہ اے کو کیا کہیں گے، لڑکے کو کیا کہیں گے، اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے دھیان سے، عربی زبان میں اس اے کو مطلب ہم اپنے یہاں ٹیکنیکلی بولیں گے حرف ندا، ٹھیک ہے؟ کیا کہیں گے؟ حرف ندا، یعنی وہ حرف جو ندا کے لیے، صدا کے لیے، بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے استعمال ہو۔ اب ندا ہے تو دوسرا وہ شخص، وہ پارٹی ہے جس کو بلایا یا پکارا جا رہا ہے، تو جسے بلاتے یا پکارتے ہیں اسے کہتے ہیں منادا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا، ایک ہے ندا اور دوسرا ہے منادا، ایک ندا، دوسرا ہے منادا، بھولیے گا نہیں۔ اب ایک ہے منادا، تو اب اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے لڑکے کو بلایا، تو کسی نے بلایا نا، کسی نے آواز دی، جو آواز دینے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کالر۔ کالر جو ہوتا ہے، کال کرنے والا، اس کو کہتے ہیں منادی، منادی زیر کے ساتھ۔ تو یہ ایک، اس کی ضرورت نہیں ہمارے اس عمل میں، اس کا کوئی رول نہیں، کیونکہ بلانے یا پکارنے والا یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہونا۔ یہاں پر صرف دو حروف، یعنی ایک ایک حرف ہے ساتھ میں، دونوں دو کلمات کہہ لیجئے، ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے۔ حرف کیا ہے؟ اے، اور اسم کیا ہے؟ لڑکا، اور دونوں کیا ہیں؟ کلمات ہیں۔ اردو کی کے تعلق سے کہیں گے تو یہ دونوں ایک، دونوں الفاظ ہیں۔ اچھا، یہ اے حرف ندا اور لڑکا یہ منادا، تو اس جب ایسی سچویشن بنے گی تو کیا کریں گے ترجمہ؟ تو سمپل سا ہے، کوئی پریشان ہونے کی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ یہاں پر آپ چپ چاپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے لڑکے کو عربی میں کہتے ہیں ولد، ٹھیک ہے؟ تو آپ ولد کو کیا لکھتے ہیں؟ ولدن، ولدن، ٹھیک ہے؟ اب اس پہ ڈبل حرکت آ گئی، ولدن۔ آپ کو ایک بات بتائی گئی تھی کہ جب اس نکرہ، یہ نکرہ ہے نا، اس نکرہ اسم کو جب ہم بلائیں گے یا پکاریں گے تو اس کے پہلے حرف ندا لگائیں گے، اور ندا میں نے لگایا یا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی ہم یا لگائیں گے تو اب اس کی جو تنوین ہوگی نا، دیٹ ول بی ڈراپڈ۔ اب یہ ولدن نہیں ہوگا، بلکہ یہ کیا ہو جائے گا؟ ولدو، سنگل پیش۔ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ ہو گیا سنگل پیش، یا ولدو، یا ولدو، ٹھیک؟ تو یہ سمپل سی ایک بات آ گئی، لیکن کیا صرف یہیں پر بات مکمل ہو گئی؟ نہیں، اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جس چیز کو ہم بلائیں گے یا پکاریں گے، یعنی جس شخص کو، ٹھیک ہے، ہم بلائیں گے یا پکاریں گے، وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، وہ مرکب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مرکب کی شکل میں بھی آ سکتا ہے بلانے یا پکارنے والا، ٹھیک؟ یا پھر وہ کوئی نکرہ کے ساتھ ساتھ کبھی وہ معرفہ از خود بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ابھی یہاں پر کیا تھا کہ سمپل سا تھا کہ ولد جو کہ نکرہ ہے، لیکن کبھی معرفہ کوئی اسم بھی آ سکتا ہے، مطلب اس طرح سے دیکھا جائے تو کئی کمبینیشنز بنیں گے، ان کمبینیشنز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ندا منادا کے کیا کیا کمبینیشنز ممکنہ بن سکتے ہیں۔ تو ایک تو موٹی سی بات یہ آ گئی کہ ولدن نکرہ اسم ہے، لیکن یا حرف ندا کی صحبت میں آ کے وہ نکرہ بھی معرفہ ہو گیا، لہٰذا اس پرٹیکولر پروسیس کو آپ نے نام دیا تھا مضاف الل معرفہ۔ یہی ہے، کتنے لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے مضاف الل معرفہ دوسری چیز تھی، یہ غلط ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ ٹوٹل 7 قسمیں ہیں، جس میں سے آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا 6 قسمیں پڑھا دی گئی تھیں، اور ایک قسم آپ نے مضاف الل معرفہ والی پڑھ لی، جو ایک قسم اور تھی 7ویں، اس وقت بتا دیا گیا تھا مختصراً، اسی چیز کو آج ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور وہ تھی معرف بن ندا، اگر یاد آئے آپ کو، اسے بولتے ہیں معرف
बिन निदा। उम्मीद है याद आ गया होगा। यानी मारिफा की 7 अक़साम है। तो मारिफा की जो 7 अक़साम हैं उसमें में से एक किस्म ये भी है। और ये किस्म क्या कहती है कि जब कभी किसी नकिरा इस्म को किसी हरफ निदा के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, हरफ निदा के बाद कोई नकिरा इस्म आता है, तो फिर वो मुअर्रफ बिन निदा के तहत मारिफा कहलाता है। ठीक है, ये एक पॉइंट था। अब चलिए उसकी तरफ कि ये निदा मुनादा के क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर निदा मुनादा और आगे लिखेंगे कॉम्बिनेशंस। यानी निदा और मुनादा के कितनी सूरतें बन सकती हैं, निदा और मुनादा की कितनी सूरतें बन सकती हैं, उन सूरतों को देखिए। चलिए, तो सबसे पहले हम आपके सामने पहली सूरत का जिक्र जो पीछे कर आए हैं उसको और एग्जाम्पल देख लें। पहली सूरत का जिक्र करते हुए हम यहाँ पर कुछ मुनव्वन अस्मा को लेंगे, या यूं समझ लें वो अस्मा जो क्या है, एक तरह से मुनव्वन है या मारिफा है। ठीक है, उस पर तनवीन नहीं आ रही है तब भी वो मारिफा हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स आ जाएं कि महमूद। ठीक है, अब महमूद को बुलाना है या पुकारना है, महमूदुन। ठीक है, तनवीन आ गई। चले, लेकिन अब अगर आप लाएंगे फातिमा, तो फातिमा पर तो तनवीन आती नहीं है, तो फातिमतु। ठीक है, जैद लाना चाहें तो जईद, जईदुन। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ईसा, और आपको पता है कि ईसा, इस पर भी तनवीन नहीं आती, मबनी इसमें है। ठीक, नार, नारुन। ठीक है, अब इतने अस्मा ले लिए आपने, और इन सब के साथ आपको क्या करना है, इन सबको बुलाना है, इन सबको पुकारना है, आवाज देनी है। ठीक है, चलिए, इन सबको बुलाना है पुकारना है, तो इनके पहले क्या लेकर आएंगे, या। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब या लाएंगे तो क्या कुछ इन पर असर पड़ रहा होगा उसे समझ लीजिए। तो सबसे पहले जैसे ही यहां पर महमूद से पहले आप या लाएंगे, तो या महमूदु। ठीक है, तनवीन जो है वो ड्रॉप हो गई। ठीक, यानी पहला पहला पॉइंट आपने यहाँ समझ लिया कि हम उन अस्मा को देख रहे हैं जिन पर तनवीन आती है, और जैसे ही उन पर या लिखते हैं तो तनवीन ड्रॉप, ये वाला काम करना है। ठीक, अब यहाँ देखें, अब फातिमतु में तनवीन नहीं है तो कोई मसले की बात ही नहीं है। आप यहाँ पर या फातिमतु। ठीक है, फातिमतु। मरियमु, या मरियमु, या जैनबु। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, या जईदु। यानी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि या के साथ जो इस्म आएगा, मुनादा जो होगा, वो बगैर तनवीन के होगा। या ईसा, ए ईसा। क्या मतलब हुआ, ए महमूद, ए फातिमा, ए जैद, ए ईसा। ठीक है, इसी तरह ए आग, या नार, या नारू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़े को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि जब उस नमरूद ने आग आग जलाई और उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डलवा दिया सज़ा के तौर पर, अजाब के तौर पर, परसिक्यूशन के तौर पर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उस आग को आवाज़ दी गई कि या नारू, ए आग। नियर, नियर का मतलब होता है करीब। चले, देखिए, या नारू, ए आग, और फिर उससे कहा गया कूनी। कूनी, इसकी ग्रामर आगे आएगी, फिर हो जा। ठीक है, कूनी, हाँ, नार का मतलब आग। या नारू कूनी, ए आग तू हो जा,
बर्दन, बर्दन की मीनिंग आपको पता है? बर्दन ठंडी। व सलामन, और सलामती वाली हो जा। सलामन किस पर? अला इब्राहीम, इब्राहीम पर। या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, कुरान की आयत में का टुकड़ा है कि ए आग, तुझे हुक्म दिया जाता है कि तू ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। यानी ऐसी भी ठंडी ना हो जा जो तकलीफ पहुंचाए, बल्कि सलामती, सरापा सलामती हो। तो अला इब्राहीम किस पर? इब्राहीम पर। अब इब्राहीम पर जेर क्यों नहीं आया? क्योंकि अला, अला जार है, इब्राहीम मजरूर। लेकिन जेर इसलिए नहीं आया क्योंकि इब्राहीम गैर मुनसरिफ इसम है। इब्राहीमु, इब्राहीमा, इब्राहीमा। तो गैर मुनसरिफ अस्मा जो होते हैं वो हालत जर में जेर कबूल नहीं करते और उन पर तनवीन कभी नहीं आती। ईसा, मूसा, ये यहया, ये तीनों फॉर्म्स इनकी सेम है। क्यों? क्योंकि ये मबनी अस्मा है। मबनी अस्मा अपनी तीनों फॉर्म्स एक जैसी रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक मोटी सी बात पता चली, यानी निदा मुनादा का ये पहला कॉम्बिनेशन आपके सामने आ गया और आपने इसे समझ लिया। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आगे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आगे क्या है? अब एक दूसरा आपके सामने सेकंड कॉम्बिनेशन आएगा, यानी यहां पर आप इसको नाम दे दें फर्स्ट कॉम्बिनेशन। ठीक, पहली सूरत। अब दूसरी सूरत हाल क्या हो बनेगी? सेकंड कॉम्बिनेशन, उसको समझ लें। ठीक, तो दूसरी जो सूरत बन रही है वो ये है कि मसलन आपको आवाज देनी है किसको? जैद को नहीं देनी, जैद मुस्लिम है। ठीक है, जैद मुस्लिम है, मुस्लिम को आवाज देनी। इसी तरह ध्यान से देखिएगा, आपको जैद को, हामिद को आवाज नहीं देनी। हामिद को नहीं देनी, बल्कि हामिद टीचर है तो टीचर को आवाज देनी है। ठीक है, मुअल्लिम। ठीक, इसी तरह फातिमा मुस्लिम, फातिमा क्या है? मुस्लिमा। मरियम क्या है? टीचर। तो यहां पर क्या हो गया? अल मुअल्लिमतु। यानी मालूम ये हुआ कि अब आपको ऐसे अस्मा मिल रहे हैं जिन पर तनवीन तो नहीं आ रही है, क्योंकि अलिफ लाम उस पे ऑलरेडी आ चुका है। यानी बाय डिफॉल्ट वो मारिफा हैं अलिफ लाम की वजह से। लेकिन चूंकि उन अस्मा में आपको, उन्हीं अस्मा को आपको बुलाना या पुकारना है, तो ये सिचुएशन जब आएगी, ये सूरत हाल जब बनेगी, इनके पहले जब या आएगा तो फिर आगे क्या होगा, यानी या के साथ आकर के ये कैसे लगेंगे, इसी बात को आज समझ लें। ठीक है, यानी इस सारी बातों को समझाने के लिए एक मोटी सी बात जान लें कि ये क्या है? मुस्लिम मुज़क्कर, मुअल्लिम मुज़क्कर, ये मुज़क्कर है। और अल मुस्लिमा, अल मुअल्लिमा, ये मुअन्नस है। तो जब कभी आपको ऐसे अस्मा मिले जिन पर अलिफ लाम दाखिल हो और उनको आपको बुलाना या पुकारना हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं ये समझ लीजिए। तो आपको एक इंसर्शन करना होगा यहाँ, मतलब यहाँ पर आपको एक कोई नया, एक आपको दिया जाएगा, उस नए चीज को इंसर्ट करना है, इनके बीच में दाखिल करना है। ठीक है, जैसे एक कलिमा है कि अय्युहा, और एक है अय्यतुहा। ठीक है, यानी अगर आप मुस्लिम को यहाँ बुलाएंगे या पुकारेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, या, और फिर उसके पहले आप लगाएंगे, और आगे आ रहा है मुस्लिम, तो मुस्लिम, और एक सेकंड, हाँ, ये लिखा हुआ है अल मुस्लिमो। अब इन दोनों के बीच में आपको कुछ एक इंसर्ट करना है, वो क्या करना है? अय्युहा। ठीक है, तो आप बोलेंगे या अय्युहल
मुस्लिम। तो जब फीमेल आ जाएगी तब आप क्या कहेंगे, या और फिर अल मुस्लिमतु। ठीक है। तो अब मुस्लिमा को आप आवाज दे रहे हैं, तो अय्युहा की फीमेल हो जाएगी अय्यतुहा। अय्यतुहा, ये हो जाएगी अय्यतुहा। तो अब आप मिलाएंगे, या अय्यतुहल मुस्लिमतु, या अय्युहल मुस्लिमु। बस इतनी सी बात है, सिंपल है। अब आप कुरान करीम में जो जगह जगह देखते हैं अय्युहा अय्यतुहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, तुझे किस बात ने अपने रब करीम की तरफ से धोखे में रखा है। ठीक है, किस बात ने धोखा दिया हुआ है तुझे अपने करीम रब की तरफ से। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ठीक है। तो अब इसको देख लें, यानी ये दूसरी कॉम्बिनेशन बन रही है। तो इसके कुछ यहाँ पर हैं, इनको फिलअप कर लें। एक एक्सरसाइज है छोटी सी, उसको समझ लें। देखिए ये आपका अन्नबियु, अर्रजुलु, अल इंसानु, अत्तिफलतु, अल बिन्तु, अल नफ्सुल मुतमइन्नतु। तो ये जो कॉलम है आपका, इसमें जो जेंडर है, इसका जेंडर मुजक्कर है, और इधर जो जेंडर है वो मुअन्नस है। ठीक, तो पीछे आपको बताया जा चुका है कि ये मुअर्रफ बिल्लाम अस्मा हैं। ठीक है। तो इनके इनके साथ हम कैसा सलूक करेंगे, यानी ये तमाम के तमाम अस्मा जो हैं वो मुअर्रफ बिल्लाम हैं। अलिफ लाम के जरिए इनको मारिफा बनाया गया हुआ है। इन मारिफा अस्मा को, यानी मुअर्रफ बिल्लाम अस्मा को जब बुलाएंगे या पुकारेंगे, तो सिंपल सी बात है, आपको कोई अब सोचने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं पीछे से ऑलरेडी। चले बताइए वन बाय वन। माइक आपका ऑन है आई थिंक, नहीं ऑन है। चले बताए फर्स्ट वन, सबसे या पहले बात करें। अय्युहन या जी, अय्युहन नबिय्यु। एक मिनट। पहला हो जाएगा या, और बीच अय्युहन में आ नबिय्यु। जाएगा अय्युहा। अय्युहन नबी। अब आपने अय्युहा की सिर्फ मीनिंग नहीं समझी, बल्कि अय्युहा का कॉन्सेप्ट समझ लिया, और मीनिंग जरूरत भी नहीं जानने की, सिर्फ या अय्युहा, और फिर आगे अन्नबीयु, कि ए नबी, अय्युहन नबीयु। हाँ, ये अन्नबीयु पर तनवीन क्यों नहीं दिख रही है, अलिफ लाम वाला इस्म है, ये मुअर्रफ बिल्लाम है, इस वजह से। और पीछे जईदुन की तनवीन क्यों हटी थी, क्योंकि वहां पर या दाखिल हुआ था उस पर। तो या जईदू, ठीक है, या हामिदू, या महमूदू, तनवीन है तो हट जाएगी, नहीं है तो नहीं, ऐसे ही रहेगी एज इट इज। ये दूसरा केस है, दूसरी कंडीशन है। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, या अय्युहर अय्युहर रजुलु। रजुलु। इसका मतलब क्या होगा ये आदमी। जी, या अय्युहर रजुलु, अर रजुलु। अब अर रजुलु का जो हमजा है वो हमजतुल वस्ल है, और लाम क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, या अय्युहर रजुलु, लाम क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, अब ये रिवीजन है। कम, कमरी। मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है अय्युहा अय्यतुहा की, ये शमसी। आपको एक खास तरीके का एक इंसर्ट किया जा रहा है इसको बीच में। जो बात अभी बताई जा रही उस पर पूरा फोकस करें, जो बात नहीं बताई जा रही उसको बिल्कुल ना जाने। अभी ये बताया गया है कि जब भी मुअर्रफ बिल्लाम अस्मा पर हम या दाखिल करेंगे, तो बीच में अय्युहा आएगा या अय्यतुहा आएगा। अय्युहा कब आएगा, जब मुजक्कर होगा हमारा इस्म, और अय्यतुहा कब आएगा, जब मुअन्नस होगा। बस ये बात है जो आज बताई गई है मेन, इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, अय्यतुहा। ठीक, चले। अर्रजुलु, हाँ मैं ये पूछ रहा था, लाम जो इस पर है उसको क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है और रा जो है वो कमरी हर्फ नहीं है, शमसी हर्फ है। शमसी। हाँ, तो वो भी रूल याद रखिएगा। हमजा इसलिए नहीं कि हमजतुल वस्ल है, और लाम इसलिए नहीं क्योंकि उसके बाद शमसी हर्फ आ रहा है, अर रजुलु। तो डायरेक्ट वो हा जो है वो किस में मिल गया, या अय्युहर रजुल। राम।
اچھا، یا ایوہل انسانو، ٹھیک ہے، یا اے اور پھر انسان، انسان، یا ایوہل انسان، انسانو، یا ایوہل انسان، اور آج بھی غالباً یہی ہے، یا ایوہا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ آج کی آیت میں بھی دیکھیے شروعات یہیں سے ہوئی ہے، اے انسان تجھے مشقت میں ہی پیدا کیا گیا اور تو مشقت میں ہی رہے گا۔ یعنی یہ والا ایکسکیوز کرنا تو چھوڑ دو کہ ارے بہت بزی تھے، وقت نہیں تھا، فرصت نہیں ہے، اور کام بہت ہیں، ذمہ داریاں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، یہ ایکسکیوز تو نہیں چلے گا، یہ لیم ایکسکیوز ہے، یہ جینون نہیں ہے، اس کے پیر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لیم ایکسکیوز ہوتے ہیں وہ ٹھہرتے نہیں، کھڑے نہیں ہو پاتے، لہٰذا یہاں بات ہی نہیں سنی جائے گی، کہا جائے گا یہ جھوٹا بہانہ ہے۔ یہ تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم فرصت میں کبھی نہیں رہو گے، ہمیشہ پریشانیاں رہیں گی تمہیں گھیرے ہوئے۔ تو وہ جو کام ہے، جو مقصد ہے، جو مشن ہے، جس لیے تمہیں برپا کیا گیا، بھیجا گیا ہے، وہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا آگے، یا اور پھر آگے آتا ہے یا ایوہ الطفلۃ، جی، اچھا یا طفل کا ایتھا الطفل، جی جی، طفل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طفل، بچہ، طفل، ہاں بچہ، تو طفلہ بچی ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھ، تو اس میں جب ہم بیچ میں یہ ہم یہ سب قلم ولم اسی لیے چینج کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے، اور تیز نہیں گزر رہے ہیں یہاں پر سے۔ جو پہلی بار پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک مشکل سی بات ہے، کسی کسی کو اردو پڑھنی بھی پراپر نہیں آتی، تو اس لیے سب کی رعایت کرتے ہوئے سلو پیس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو یا ایتھا طفلتو، طفل، یہ طفلت، یہاں پر حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اور لام جو ہے وہ لام شمسی حرف ہے طا۔ اب یہ ریویژن آپ کا ہو رہا ہے، اس لیے یہ لام بھی نہیں پڑھا گیا، تو ڈائریکٹ مل گیا یا ایھا الطفلۃ۔ اب اسی طرح یہ نیکسٹ ایگزامپل ہے، تو یا ایتو، ایتھا البنت، جی، ایتو حل بنت، یعنی کیا مطلب ہوا کہ اے، لڑکی، جی، یا ایھا البنت، یا ایتو حل بنت، اے لڑکی۔ اب ان سارے ایگزامپلس کو اگر دیکھیے اور آخری والے کو دیکھیے، تو لاسٹ ون جو ہے وہ سم واٹ ڈفرینٹ ہے، تھوڑا الگ ہے، اور الگ اس معاملے میں ہے کہ باقی تمام ایگزامپلس میں جو آپ کا اسم ہے معرف باللام اسم، وہ کیا ہے؟ وہ مفرد کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے الطفلہ، البنت، ٹھیک ہے، النبی اور الرجل، لیکن آخری ایگزامپل میں جو آپ کا اسم ہے وہ مرکب، مرکب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ مربوطہ، ہے نفس جو ہے، نفس، اس کا جنڈر کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے، نفس، دار، حرب، اس جیسے کچھ اور الفاظ تھے نا، حرب کا مطلب جنگ، دار کا مطلب گھر، اور نفس کا مطلب جان۔ تو یہ وہ ہیں جو مؤنث ہیں، لیکن مؤنث کس کیٹیگری جی کے تحت ہیں؟ جی، دار، بتائیے۔ سمائی، جی، حقیقی آپ نے پڑھا تھا، ریوائز کریے گا، حقیقی اور غیر حقیقی۔ جی سمائی، جی، غیر حقیقی میں دو قسمیں پڑھی تھیں، جی کون سی؟ ایک تھی بتائیں، علامتی، اور دوسری تھی علامتی اور سمائی، سمائی، سمائی پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ علامتی تو ہے نہیں، کوئی علامت تو اس میں موجود نہیں۔ سمائی کے کچھ گروپس پڑھے تھے، کتنے پڑھے تھے؟ سمائی، 6، 6۔ تو 6 میں سے یہ کون سا ہے گروپ جس میں یہ فال کر رہا ہے، کس کیٹیگری؟ بتائیں، تھوڑا سا دھیان دیں۔ یہ 6 میں 6 ہے، ٹھیک ہے، متفرق اسماء میں ہے، یہ چند ہیں، 6 7 8 بس، ان میں سے یہ ہے نفس، مسلینیس میں سے نفس، جی ٹھیک ہے۔ تو نفس کا مطلب ہوتا ہے جان، ٹھیک ہے۔ اب یعنی اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ مؤنث والا ہوگا، دار، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آ گیا نفس، ان نفس، اور اس کے ساتھ ایک اور اسم لایا جا رہا ہے، اور وہ لایا جا رہا ہے المطمئنۃ۔ اب ان دونوں اسماء کا ذرا انالیسس کر لیں، دونوں دیکھیے مؤنث ہیں، جینڈر سیم، ٹھیک ہے، دونوں جو ہیں الف لام کے ساتھ ہیں، معرفہ ہے،
جی، اور دونوں جو ہیں وہ مرفوع ہیں، تو سب چیزیں مل رہی ہیں، سیم ہو رہی ہیں، دونوں واحد ہیں، تو اس کا مطلب چاروں اعتبارات سے مطابقت کہاں ملتی ہے؟ توصیفی. توصیف. توصیفی. یعنی یہ ایک مرکب ہے، توصیفی ہے، یعنی مطمئن جان، یعنی ایک ایسی جان جو مطمئن ہو، ٹھیک ہے، جسے کنٹینٹمنٹ حاصل ہو، ٹھیک ہے، یہ سول، کنٹینٹڈ سول، یعنی ایک ایسی جان جسے اطمینان حاصل ہو چکا ہو، یعنی جو نجات پا چکی ہو، ٹھیک. تو اب اس میں ہم کیا کریں گے، یا لگائیں گے اس کے شروع میں، اور چونکہ یہ مؤنث کنسٹرکشن تھی، ایوہ بیچ میں جو انسرشن ہوگا وہ کس کا یتوہن. ہوگا؟ ایتوہا. ایتوہن. جی، ایتوہن نفس المطمئنہ. نفس المطمئنہ. جی، یا ایتوہن نفس المطمئنہ، مطمئنہ. جی، اب یہاں پر یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایوہا اور ایتوہا کا کانسیپٹ کیا ہے، اور یہ جو آپ کو کنسٹرکشن ملے گی وہ کہاں ملے گی؟ سورۃ الفجر میں. سورۃ الفجر کے بالکل آخر میں آپ پہنچیں گے، آخری اینڈ چل رہا ہوگا اس کا، تو وہاں پر یہ الفاظ آپ کو ملیں گے سورۃ الفجر میں. کون سے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اسے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے. ارجعی الی ربکی، ٹھیک ہے، لوٹ چل، پلٹ چل، ٹھیک ہے. ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضی راضی، خوشی خوشی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہم ربنا جعلنا منہم. یعنی جو قرآن کے وہ مقامات جہاں پر خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہو، تو ہمیں وہاں پر یہ کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے، مطمئن جان میں ہم بھی آ جائیں. تو یہ مطمئن جان ہے کیا؟ دیکھیے، نفس کے تعلق سے قرآن کریم کے بارے اس کی کا جب مطالعہ کریں گے آپ، تو آپ کو کیا کچھ ملتا ہے پڑھنے کو، کہ نفس کی کئی اسٹیجز ہیں. ایک نفس جو ابھی آپ نے دیکھا مطمئنہ کی شکل میں، ایک نفس ہے جو امارہ کی شکل میں، ٹھیک ہے، یہ امارہ، اور ایک ہے لوامہ، ٹھیک ہے، لوامہ. اور پھر یہی امارہ اور لوامہ پھر آگے چل کر کے کیا ہے، مطمئنہ کے اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. اب یہ دونوں ہی نہیں، دھیان سے سمجھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دوسری صورت میں ہم سب سے یہ کہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے الہام کر دیا ہے کس کو؟ انسان کو، اس کی جان کو، اس کا فسق و فجور اور اس کا تقوی. یہ دونوں چیزیں، فجور برائی، بدکاری، ٹھیک ہے، اور تقوی اللہ کا خوف، بچ بچ کر زندگی گزارنے کا، ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار. تو اب آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے، جو فجور میں مبتلا ہو وہ فاجر کہلائے گا. تو یہ ہوتا کیا ہے؟ تقوی والا شخص کیا کرتا ہے؟ زندگی کے حدود اور قیود کے اندر رہتا ہے، جو اس کو باؤنڈریز بتا دی گئیں، وہ انجوائمنٹ، ریکریشن، سب کچھ اسی باؤنڈری کے اندر رہ کے کرتا ہے. اور یہ جو ہوتا ہے یہ باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پھٹ پڑتا ہے. اور پھٹ پڑنے کا مطلب ہے اپنے دائرے کو کراس کر دینا، ٹھیک ہے، ٹرانسگریشن، دوسرے کے دائرے میں چلے جانا، انکروچمنٹ کرنا. اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شے کو توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ دنیا، یہ کائنات بھی توازن کے اصول کے تحت چل رہی ہے. اگر ایک پلینٹ دوسرے راستے پر چلا جائے، اپنے راستے کو چھوڑ کر کے، ٹھیک ہے، اپنی آربٹ سے ہٹ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا. تو یہ جو بچ بچ کر زندگی گزارتا ہے، یہ لیمیٹیشنز کو اچھی طرح پہچانتا ہے اور عمل کرتا ہے. کون؟
تقوی والا، متقی والا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو بھلائی ہے، یعنی تقوی کا میں جو را مٹیریل ہے وہ بھلائی ہے، اور برائی یہ انسان جو فاجر کب ہو جاتا ہے؟ جب اس کے اندر برائی بہت زیادہ بھر جائے۔ تو برائی اور بھلائی کی جو بیسک سمجھ ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل فطری طور پہ ہر ایک انسان کو، ہر ایک ذی شعور کو سمجھا دی ہے۔ یعنی ایک انسان یہ انکار کر ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ نہیں پہچانتا کہ بھلائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے۔ اگر وہ خود برائی کرے دوسروں کے ساتھ تو اس کو جان بوجھ کر کے انجان بن سکتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسرے اس کے ساتھ جب برائی کر رہے ہوں تو وہ کہے نہیں میرے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے، کبھی نہیں کہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان برائی اور بھلائی ان دونوں باتوں کو بخوبی پہچانتا ہے۔ جب پہچانتا ہے، شعور ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جیسے خوشبو اور بدبو میں فرق کرتا ہے، اسی طریقے سے جیسے ٹھنڈے اور گرم میں فرق کرنا جانتا ہے، اور اسی طریقے سے جیسے وہ سیاہ اور سفید کا فرق کرتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی اچھائی اور برائی اور بھلائی اور برائی کے درمیان بھی وہ فرق کرنا جانتا ہے۔ جب یہ تمیز اس کے اندر ہے تو اب نہ کسی الہامی کتاب کی ضرورت تھی اور نہ کسی نبی رسول کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ بھیجتا تو انسان کے اوپر کیا ہوتا؟ کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس لیے اس نے جو ہے کیا کیا؟ اپنے رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اس فطری شے کو جو انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ موجود ہے اس کو ابھارنے کے لیے وقتاً فوقتاً بھیجا، کہ تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ اور انسان کے اندر یہ جو برائی ہے نا، یہ اصل میں اس امارہ کے ذریعے ہو گئی۔ یہ امارہ جو ہے یہ وہ نفس جو حکم کرتا رہتا ہے کس چیز کا؟ برائی کا۔ اور یہ جو لوامہ ہے یہ اچھائی کا حکم کرتا ہے۔ یعنی اچھائی کا حکم کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ یہ برائی پر ملامت کرتا رہتا ہے، کوئی برا کام ہو جائے تو اس پر یہ ملامت کرتا ہے، اسی لیے اس کا نام لوامہ پڑا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ کتنا بھی برا ہو، جب اس سے کوئی غلط کام ہوتا ہے نا تو اس کا دل جو ہے اندر اندر اس کو کچوٹتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو نے کچھ غلط کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف پھر امارہ صاحب حاوی ہونے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ انسان ہی ایسا تھا کہ اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جاتا، تم نے تھوڑی کچھ غلط کیا، تم بھی تو اتنے دن سے برداشت کرتے چلے آ رہے ہو، آج کچھ ایسا کر دیا تو کیا غلط کیا؟ تو یہ کشاکش جو ہے، یہ ریزسٹنس، یہ موت تک چلتی رہتی۔ کس کے درمیان ریزسٹنس؟ یعنی ٹکراؤ، یہ دونوں آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان اپنی اپنی قبروں کو جا کے دیکھ لیتا ہے، حتیٰ زرتم المقابر۔ اور یہ اب اس ٹکراؤ کی پوزیشن میں کون کس پر غالب آ جائے، کون کس پر جو ہے بھاری پڑ جائے، کون کس کو ڈیفیٹ دے دے، بس اسی کا نام جو ہے پھر آگے کامیابی یا ناکامی کے دائرے میں چلا جائے گا۔ یعنی مطمئنہ والی جو فیز ہے نا، اسٹیج، وہ تو تبھی ملے گی جب کس کا غلبہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے لوامہ والے نفس کا۔ تو پھر یہ مطمئنہ والی اسٹیج میں انسان داخل ہو جائے گا، اور یہ وہ اسٹیج ہوگی کہ اب پھر کسی برائی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، مطلب پھر انسان اب اچھا ہی اچھا ہوگا، اب اسے سیلویشن مل گیا، موکش مل گیا، اسے نجات مل گئی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور وہ نجات کیا ہے؟ یہی کہ اس مشقت والی دنیا سے وہ نکل گیا کامیاب و سرخرو، اور پھر اللہ کے حضور چلا گیا، حاضر ہو گیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ناکام ہوا، خسارے میں پڑا، دھوکہ اٹھانے والا ہوا، تو پھر اب وہ بظاہر کتنا بھی کامیاب ہو دنیا میں، وہ ناکاموں کی فہرست میں ہی رہے گا، اسے نجات نہیں ملی۔ یعنی ایک انسان اپنی مصائب سے، اپنی پریشانیوں سے، چیلنجز سے بہت زیادہ جب پریشان ہو جاتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، اور مر کے بھی قرار نہ پایا تو کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ یعنی
مرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ڈپریشن میں کے شکار لوگ سوچتے ہیں کہ موت آ گئی تو ختم ہو گیا معاملات، لیکن موت آ گئی تو اس کے معاملات ختم ہو گئے جو سرخرو تھا، بلکہ اس کو انعام و اکرام ملنے لگا اللہ کی طرف سے۔ لیکن جو انسان اپنے ساری ایکویشنز کو خراب کیے بیٹھا ہے پہلے ہی، اس کے لیے تو بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے، اس کا تو حساب شروع ہو گیا۔ اب وہ حساب اس لیے ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دی تھی؟ اچھائی اور یہ برائی کی تمیز دی ہوئی تھی۔ پھر اس کو سب سے بڑی اہم چیز جو ہے وہ اس کو فری ول دے دی، اس کو سوچنے سمجھنے اختیار کی مکمل آزادی، ٹھیک ہے، بالکل فریڈم۔ آپ کچھ بھی کریے، میں آپ سے کوئی زبردستی عمل نہیں کرا سکتا، آپ مجھ سے کوئی زبردستی عمل نہیں کرا سکتے، حتیٰ کہ کوئی پیرنٹس اپنے بچے کو غلط راستے پہ نہیں ڈال سکتے، چاہ کر کے اچھے راستے پہ نہیں ڈال سکتے، جب تک کہ ظاہر سی بات ہے وہ بچہ خود اپنا ایکشن نہیں لیتا، خود ایفرٹ نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کوشش کرنی ہوگی، ہاں اس کے اوپر کام ضرور ہوگا، لیکن اختیار اس کا اپنا ہوگا، اتھارٹی اس کی اپنی ہے۔ وہ اٹھے گا، برائی کرے گا تو برائی ہوگی، ادروائز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا میکینزم ایسا نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کو جو ہے ہدایت دے دیں اور زبردستی کسی کو نجات دے دیں، زبردستی کسی کو جو ہے گمراہی دے دیں، نہیں۔ یہ ہے وہ الرٹ میکینزم جو انسان کے اندر ایک الارم بج رہا ہے، کب سے؟ جب سے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر ہوش کے جب اس کے ہوش کی آنکھیں کھولتا ہے، تب سے یہ میکینزم اس کے اندر ہمیشہ اپنے وجود کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ یہ الرٹ میکینزم ہے، اور یہی الرٹ میکینزم ایک اندرونی عدالت کی شکل میں ہمارے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور یہی اندرونی عدالت جس کا مینیفیسٹیشن جو ہے، جس کا کلائمیکس جو ہے، پیک یہ ہے کہ پھر ایک آخرت کا تصور، اصل ساری نیکیوں کا جو اصل ہے نا، وہ یہی ہے آخرت۔ یہ آخرت جو ہے کہتا ہے جب اندرونی عدالت ہے تو پھر ایک عدالت کیا ہونی چاہیے؟ الٹیمیٹ عدالت بھی ہونی چاہیے۔ اندرونی عدالت کا کہنا یہ ہے کہ ایک آخری عدالت بھی ہونی چاہیے، اس پر غور کریے۔ تو یہ عقلی دلیل ہے، انسان کو قرآن کے ذریعے سمجھنی ہے کہ ہم آئے کس لیے، ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ اس لیکچر کے اور اس کلاس کے طفیل میں کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کچھ چیزوں پر غور کرنے کی توفیق دے دی۔ یہ جو ایک پوائنٹ بس میں اور آپ سے ذکر کروں گا، اس کے بعد یہ کلاس مکمل ہو جائے گی، وہ تیسرا کمبینیشن ہے، اور وہ کمبینیشن نمبر 3 اس میں کیا ہے؟ یہ بھی وہی کمبینیشن کس چیز کا ہے؟ ندا اور منادا کا ہے، ندا اور منادا کا کمبینیشن۔ اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ دیکھیے، پہلے والے میں کیا تھا؟ وہ ایک اکیلا اکلوتا، ٹھیک ہے، اسم تھا، اس میں آپ عام طور سے علم کو دیکھ رہے تھے، نکرہ بھی تھا لیکن تنوین والے تھے، منون تھے، اور منون کو آپ نے کیا کر دیا تھا؟ تنوین ڈراپ کر دی تھی۔ دوسرے والے کیس میں کیا کیا تھا کہ معرف باللام اسما کو دیکھا تھا، معرف باللام اسما میں کیا کیا؟ ایوہا اور ایتوہا کا اضافہ کیا۔ لیکن کبھی کبھی کچھ ہمارے سامنے مرکبات ایسے آتے ہیں جو مضاف کی شکل میں، مضاف الیہ کی شکل میں آئیں گے، جیسے مثلا عبداللہ۔ اب عبداللہ کو آپ کو آواز دینی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو آواز دینی تھی تو یا اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عبداللہ کو آواز دینی ہے تو کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے آپ کو آواز دینی ہے مثلا عبد الرحمن، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کیس میں کیا کریں گے؟ دیکھیے، یہاں پر دھیان سے سمجھ لیں کہ سب سے پہلے جب ہم یا لگائیں گے ان کے شروع میں، تو یا کے لگانے سے جو مضاف ہے نا، مضاف، عبداللہ میں عبدو مضاف ہے، عبد الرحمن میں عبدو مضاف ہے، تو یہ جو مضاف ہے نا یہ منصوب ہو جائے گا، مطلب یہ عبداللہ سے عبداللہ بن جائے گا، یہ دھیان رکھیے گا، یعنی یا جیسے ہی آیا تو
تو یہ عبد اللہ پڑھا جائے گا. ٹھیک. مثلاً کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھ دیں، اس کے ذریعے آپ پہچانیے اس کو. جیسے آپ کو کہنا ہے ہارون کی بہن، تو بہن کی ہوتی اخت. ٹھیک ہے. اختو، اختو اصل لفظ تھا اختن، لیکن آگے چونکہ آپ مضاف الیہ لا رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ ہارون. یا اختو، ابھی ابھی آپ یا نہیں لگا رہے ہیں، ابھی آپ نارملی کہہ رہے ہیں اختو ہارون، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہارون کی بہن، ہارون کی بہن. لیکن اب اس ہارون کی بہن سے پہلے ہمیں آواز دینی ہے ان کو بلانے پکارنے کے لیے، اور ہمیں کہنا ہے اے ہارون کی بہن. تو آپ کہیں گے یا اختہ. اب یہ اختو سے کیا بن گیا؟ اختہ ہارونا. تو یا اختہ ہارونا سمپل ہے. اب ہو گیا اے ہارون کی بہن. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا. اس میں آپ نے کس بات کو دیکھا؟ مضاف والا کیس ہے یہ. یعنی مضاف مضاف الیہ میں جب آپ مضاف مضاف الیہ کے کمبینیشن کو بلائیں گے یا پکاریں گے تو مضاف کس میں چلا جاتا ہے؟ حالت نصب میں. یہ یاد رکھیے گا بس، جب اس کے پہلے یا لگے گا. ٹھیک. ایک اور اہم اگزامپل دیکھ لیجیے قرآن کریم سے ہی. قرآن کریم میں آپ دیکھیے جگہ جگہ پر لکھا رہتا ہے بنی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل سورت کا نام بھی ہے، سورہ اسراء. تو بنی اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولاد. اب یہاں پر اور دوسرے مقام پر بنی آدم، یا بنی آدم، قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر آپ کو ملے گا، بنی آدم. اب دیکھیں جب آپ نے کہا یا، اب یہاں پر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ بنی میں کیا کریں. پیچھے تو چلیے اختو سے اختہ کر دیا، عبدو سے عبدہ کر دیا، بنی سے کیا کیا؟ تو یہ ہو گیا، اس میں کرنا کچھ نہیں تھا. کیوں؟ یہ اب یہاں پر آپ غور کریں بنی پر. یہ بنی لفظ آیا کہاں سے؟ یہ بنی لفظ آیا بنونا سے. ٹھیک ہے. بنونا، اور بنونا کی حالت نصب اور جر کیا ہے؟ بنینا، بنینا. ٹھیک ہے. اینا ساؤنڈ، زیادہ دن نہیں ہوئے بھی آپ کو اینا ساؤنڈ پڑے ہوئے. بنینا. ٹھیک ہے. تو اونا اینا اینا. تو بنینا کو جب آپ نے مضاف بنانا ہے، یعنی بنینا کو آپ مضاف بنا کر لائیں گے تو کیا ہوگا؟ تنوین ڈراپ ہوتی ہے، اعراب ہلکا ہوتا ہے، اور نون ہے تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو بنی کا نون ڈراپ ہو گیا، تو اب کیا بچا پیچھے؟ بنی کا نون ڈراپ کر دیجئے، بچا پیچھے بنی. اور جب یا آپ کی آخر میں آئے تو یا نقطے والی نہیں لکھی جاتی، یا پوری لکھی جاتی ہے. تو یہ بنی کا بھی آج معاملہ حل ہو گیا کہ یہ بنی آیا کہاں سے. تو بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اے اسرائیل کی اولاد. یا بنی آدمہ، اے آدم کے بیٹوں، آدم کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور کانسیپٹ دیکھ لیجئے. ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. دعا کرنے میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ ربنا. اب یہ اصل تو بولتے ہیں ربنا نا، تو ربنا آیا کہاں سے؟ ہے ربنا. تو ربنا جو ہے، ربو مضاف ہے اور نا ضمیر ہے. بھئی اس میں کسی کو شک تو نہیں ہونا چاہیے، یہ نا اٹیچڈ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یاد رکھ لیجئے کبھی بھی اسم کے بعد اگر آپ کو اٹیچڈ ضمیر مل جائے تو وہ پکا مرکب اضافی والا کیس ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. کیسے مضاف مضاف الیہ ہے؟ ربو تنوین نہیں ہے، اعراب ہلکا ہے، یعنی مضاف ہو سکتا ہے آگے آگے مجرور اسم مل جائے تو مجرور اسم کی شکل میں ایک اٹیچڈ ضمیر مل رہی ہو، نا، نحنو کو ریپلیس کرتے ہوئے. تو نا کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر کیا مطلب ہوا؟ ہمارا رب، ہمارا رب، ہم سب کا رب. را ری رے کا کی کے پہچان ہے مرکب اضافی کی.
تو اب یہاں پر آپ ربنا دیکھ رہے ہیں نا، یہ ربنا جو ہے، اب آپ کیا کریں گے اس کو، جب آواز دیں گے، بلائیں گے، پکاریں گے، تو یہ یا ربنا سے اب ہو جائے گا یا ربنا. پیچھے پڑھا نا عبداللہ سے کیا پڑھیں گے، عبداللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا یا ربنا. اب آپ کہیں گے ہم لوگ دعا میں یا تو بولتے نہیں، تو یا کیوں نہیں بولتے؟ اس کے پیچھے کا ایک لاجک ہے، کامن سینس. دیکھیے جب کوئی شخص اپنے بیٹے کو پکارتا ہے، اپنے بچے کو بار بار آواز دیتا ہے، تو اس کو یہ کر کے تھوڑی پکارتا ہے اے عبداللہ ادھر آؤ. یہ تو مطلب عجیب سی بات ہوگی کہ ہم ہر بار کہیں اے عبداللہ. تو اے ہر بار نہیں بولیں. جو عرب کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بار بار بولی جانے والی جانے والا حرف ہے اسے بھی وہ ڈراپ کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ یا جو ہے ڈراپ ہو گیا. ٹھیک، اب بچا کیا، ربنا، یعنی یا انڈرسٹوڈ ہے. جب بھی ہم ربنا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب. ٹھیک ہے، تو یہ اے جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے، پیچھے ہے ود ان بریکٹ وچ از انویزیبل، دکھ نہیں رہا. تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب جب ربنا کہیے تو اس میں ہمارے کا جو سینس ہے اور جو فیلنگ ہے وہ آنی چاہیے. ایسے سرسری طور سے ہم لوگ کیسے کتنی دعائیں پڑھتے چلے جاتے ہیں رٹو طوطا کی طرح، کوئی فیلنگ نہیں لاتے. کیا فائدہ؟ مطلب فائدہ تو ہوگا لیکن کیا فائدہ؟ ہمیں ہدایت اس طرح سے مل رہی ہے، ہم ہم محسوس کر پا رہے ہیں اللہ سے، ہم کنیکشن فیل کر رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے. جب تک ہم کنیکٹڈ فیل نہ کریں، ہمیں جب تک یہ نہ محسوس ہو جائے کہ ہم نے فون پر بات کری اور سامنے والے نے سن لی، تب تک تسلی نہیں ہوتی. کال بیک کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے، بات چیت کرنے کا ذریعہ ہے. تو پھر ہم اس بات چیت میں بات چیت کی فیلنگ ہی نہیں آتی ہمارے اندر. کیوں؟ سمجھتے نہیں. آپ سمجھ گئے ہیں تو ایٹ لیسٹ جب کہیں تو وہ ربنا والی فیل آنی چاہیے ہماری والی. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اور بھی ہیں، آئندہ وقتاً فوقتاً ایز پر دا ریکوائرمنٹ آ جائیں گے کچھ چیزیں. یعنی آج کی اگر کلاس کو آپ سم اپ کریں تو اس میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ ندا منادا کا کانسیپٹ کیا ہے. سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو حرف ندا ہے عربی زبان میں وہ یا ہے، اور یا کا استعمال ہم تین شکلیں اس کی آپ نے آج پڑھی ہیں. ایک آپ نے پڑھی تھی منون اسما کے ساتھ، معرف باللام اسما کے ساتھ، اور پھر آپ نے مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن کے ساتھ بھی دیکھ لیا. تو الحمدللہ یہ کلاس آپ کی مکمل ہو گئی. اب انشاءاللہ ہم لوگ اپنی اگلی کلاس میں جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بناتے ہیں، اس میں سوال کا مفہوم کیسے پیدا کرتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، سیکھیں گے. تو امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. آپ سب کے فیڈ بیک بھی آنے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی تعداد یہاں بہت کم ہے. کچھ لوگ اپنے وقت کی تنگی کی وجہ سے ان کے میسیجز آتے ہیں یا کچھ مسائل کی وجہ سے وہ لوگ کلاس کا یہاں پر لائیو کلاس میں تو نہیں ہوتے لیکن بعد میں وہ دیکھتے ہیں ریکارڈنگس وغیرہ. لیکن آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے لیول پر اس مشن کے ساتھ اب آپ جڑ چکے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ قرآن کے جو حقوق ہیں 5، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا. تو آپ کی سب کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. یعنی یہ باتیں جو آپ نے سیکھی وہ صرف آپ تک محدود نہ رہیں. لہٰذا کم از کم آپ اس کو ابھی سے 5 لوگوں کی نشاندہی کر لیں، کوئی 10 کی کر لیں، کوئی 20 کی کر لیں، کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنے اطراف و اکناف میں اتنے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے اور ان کو آمادہ کریں گے کہ وہ گرامر سیکھیں اگر ان کو اللہ نے استطاعت دی ہے. استطاعت کا مطلب یہاں پر کوئی مال و اسباب سے نہیں ہے. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے اندر سیکھنے کی للک ہے، چاہت ہے، اور وہ ذی علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور تو پھر ضرور ان کو سیکھنا چاہیے. یہ ان کے فرائض میں سے ایک فرض ہے کہ باقی چیزوں میں ہم اتنا دھیان دیتے ہیں، باقی چیزیں اتنی سیکھتے سمجھتے ہیں، کم سے کم کچھ شروعات تو کریں. جب شروعات ہوگی تو پھر آگے تک پہنچیں گے اور زیادہ کوششیں کریں گے. لیکن جب ایک چیز سرے سے اس کا آغاز ہی نہیں ہوگا تو وہ کبھی نہیں ہوگی. تو جتنی ہو گئی ہے اس پر شکر کریں، آگے لگے رہیں، دوسروں کو ریکارڈنگز وغیرہ شیئر کیا کریں تاکہ کبھی تو دیکھیں. اور جو لوگ نئے ہیں ان کو کم از کم پہلے لیکچر کو ضرور ریکمینڈ کریں، پھر ان کا فیڈ بیک لے لیا کریں کہ بھائی کیا ہوا، سمجھ میں آیا. آپ اپنے لیول پر چیزوں کو ایڈریس کریں تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا انگیجمنٹ بڑھ جائے گا. آپ کسی کو بتانے کے لیے پھر
10 منٹ زائد آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب ان ہدایات پر عمل کریں گے۔ زیادہ وقت لینے کے لیے آپ سب سے معذرت، لیکن ضروری ہے کہ ہم سب سمجھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔